ایک علاقے میں ایک محلے میں گزر ہوا تو ایک بچی کی آواز آ رہی تھی جو کہ قریب البلوغ بچی تھی، بالغیت کے قریب۔ اماں جی وہ اپنی دادی اماں کو یا نانی اماں کو کہہ رہی تھی کہ اماں جی ہمارے گھر میں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز کی کمی ہے، کیا کریں، یہ ہماری ضروریات ہیں۔ تو بڑی اماں کہتی ہے کہ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو گائے ہیں، گائے کا دودھ جو ہم بیچتے ہیں وہ دودھ بیچیں گے، کچھ پیسے ملیں گے تو جو جن چیزوں کا آپ نام لے رہی ہے یہ خرید کر کے اپنے گھر میں لائیں گے۔ بچی کہہ رہی ہے کہ اماں جی گائے کا دودھ یا بکریوں کا دودھ اس کے اتنے پیسے تو نہیں بنتے کہ ہم اپنی یہ ضروری چیزیں خرید کر کے لائیں، دودھ ہمارا تھوڑا ہوتا ہے اور اس قدر نہیں ہوتا کہ جس سے ہمیں اتنے پیسے ملے اور جن چیزوں کا نام میں لے رہی ہوں جو ہماری ضروریات ہیں وہ ہم خرید سکیں۔ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ فکر نہیں کرو، دودھ میں پانی ملائیں گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا۔ بوڑھی اماں کہہ رہی ہے فکر کی ضرورت نہیں ہے، دودھ ہمارا تھوڑا ہے، اس قدر نہیں ہے اور اس پہ اتنے پیسے تو نہیں ملتے، لیکن ہم کچھ دن اس میں کچھ پانی ملائیں گے جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ دودھ نہیں، اب تو صابن والا ایک کیمیکل آیا ہے، اس کیمیکل کو اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بھی ڈالتے ہیں، وہ اس طرح سفید ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ آپ دودھ پتی بنا کر کے پیتے رہے۔ کیمیکل ہے پتہ نہیں، اور لوگوں کے معدے تباہ، ہزاروں قسم کی بیماریاں بھی ان کو لگیں۔ کیا سے کیا لوگ نہیں کرتے، کیا سے کیا زہر نہیں ملاتے، ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ تو بوڑھی اماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ اس قدر نہیں ہے کہ جس کے پیسے اتنے بنے کہ ہم اپنی ضروریات کی چیز خرید لیں، لیکن دودھ میں ملاوٹ کریں گے، پانی ملائیں گے، پانی ملائے بھی تو شکریہ ہے، شکر ہے، ہمارے ہاں تو کچھ اور۔ تو بوڑھی اماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملائیں گے، ملاوٹ کر کے کچھ دن بیچیں گے زیادہ کر کے تو اتنے مقدار پہ پیسے ہمیں مل جائیں گے کہ جس سے ہم اپنے گھر کی ضروریات خرید لیں۔ تو بچی کہتی ہے کہ اماں جی اگر عمر کو پتہ چل گیا، اگر عمر کو پتہ چل گیا اور اس کے کمانڈوز کو پتہ چل گیا اور ان کی سپاہیوں کو پتہ چل گیا، قاضیوں کو پتہ چل گیا، اماں جی برا حشر ہمارا ہوگا۔ بوڑھے اور بوڑھے لوگ، بوڑھے اور بوڑھیاں، ان کا تجربہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ بوڑھی اماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے انداز پہ ملائیں گے، اس طرح چھپا کر کے کہ عمر کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا، عمر کے کمانڈوز کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، اس طرح ملاوٹ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچی کہتی ہے اب تک بالغ نہیں ہے، 12-13 سال کی ہے، بچی کہتی ہے عمر سے تو چھپائیں گے، کمانڈوز سے چھپائیں گے، لیکن آسمان والے سے کیسے چھپائیں گے، جو عرش کا مالک ہے اس سے کیسے چھپائیں گے۔ یہ جملہ ان کا آپس میں تکرار ہو رہا تھا، نانی اور اس کے اللہ کا بھلا کریے گی، یہ پوتی نواسی یا دادی اور اس کی پوتی کی۔ بچی کہہ رہی ہے کہ ہم بے ایمانی کریں گے، عمر کو تو دھوکہ دیں گے اور اسلامی حکومت کو تو دھوکہ دیں گے، لیکن اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ عمر نے کہیں سے یہ جملہ سن لیا، عمر بھی تڑپنے لگا، عمر بھی تڑپنے لگا۔ عمر کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا کہ یہ معصوم بچی ہے جو ایک بالکل طوطی جیسی اس کی زبان ہے، پتلی یہ ہے کہ آواز ہے، یہ کوئی بالغ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا گشت کر لیا، چلے گئے اور گھر کو متعین کر دیا کہ یہ گھر کون سا گھر ہے۔ دن کو آپ نے اپنے کچھ خواتین کو بھیجا، جا کر کے پتہ کرو کہ اس گھر میں کون کون رہ رہی ہے اور یہ کہ کیا اس قسم کی معصوم بچیاں بھی ہیں۔ جی پتہ چل گیا کہ ایک معصوم بچی ہے اور اس طرح، اور اس بچی کا اب قریب البلوغ 1-2 سال کے بعد جیسے وہ بالغ ہو گئی، اس کا رشتہ نہیں ہوا تھا، اور اس کا رشتہ یہ ہے کہ
عمر کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ ہو گیا اس بچی کا، اور اسی کے بطن مبارک سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوا۔ اسی کے بطن مبارک سے یہ جو بچی کہہ رہی ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کریں گے، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟